جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہمارا وی لاگ کا سلسلہ جاری ہے جو میتھمیٹیکل اکنامکس ہے ڈی پی پارٹ 1 کی، اس کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں آج ہم جو ہے مزید جو ہمارے کانسیپٹ ہیں میتھمیٹیکل اکنامکس کے ان کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ جی مساوات سے کیا مراد ہے، ایکویشن کسے کہتے ہیں؟ جب ایک الجبری جملہ جو ہے وہ صفر کے برابر ہو یا دو الجبری جملے جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوں تو اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ الجبری جملے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں کم از کم ایک نامعلوم مقدار بھی ہونی چاہیے۔ جیسے اسی کوشچن میں ایکس جو ہے ایک نامعلوم مقدار ہے، اس میں بھی جو ہے ایک ہی نامعلوم مقدار ہے جو ایکس ہے، تو یہ کم از کم اس میں جو ہے ایک نامعلوم مقدار ہونی چاہیے اس کو۔ تو اگر ایک الجبری جملہ صفر کے برابر ہو یا دو الجبری جملے آپس میں برابر ہو اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد اس کی اقسام، مساوات کی اقسام 4 قسم کی اقسام ہیں۔ نمبر 1 نامعلوم مقداروں کی تعداد کے مطابق۔ اس میں سب سے پہلے ایک نامعلوم مقدار والی مساوات، یعنی اگر کسی مساوات میں نامعلوم مقدار ایک ہو، جیسے اس میں 2x + 4 = 0 میں ایک ہی نامعلوم مقدار x ہے، اس کو ایک نامعلوم مقدار والی مساوات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو نامعلوم مقدار والی مساوات، جیسے x + y = 10، اس میں x اور y جو ہیں دو ان نون کوانٹیٹیز ہیں۔ اسی طرح تین نامعلوم مقداروں والی مساوات بھی ہو سکتی ہے، جیسے x + y + z، تو اس کو تین نامعلوم مقداروں والی مساوات کہا جاتا ہے۔ جی دوسری قسم ہے نامعلوم مقداروں کی قوت کے مطابق۔ نمبر 1 یک درجی مساوات۔ اگر نامعلوم مقدار جو ہے اس کی جو قوت ہے وہ زیادہ زیادہ ایک ہو تو اس کو یک درجی مساوات یا لینئر ایکویشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو درجی مساوات، جس کو ہم کوارڈریٹک ایکویشن کہتے ہیں، کہ اگر نامعلوم مقدار جو ہے اس کی جو قوت نما ہے وہ دو ہو تو اس کو دو درجی مساوات۔ اسی طرح سہ درجی مساوات جو ہے کہ اگر جو مساوات ہے اس کے اندر جو نامعلوم مقدار ہے اس کی طاقت ہے وہ 3 ہو تو اس کو سہ درجی مساوات کہا جاتا ہے۔ جس کے بعد نمبر 3 پہ جو تیسری قسم ہے ہمزاد مساواتیں، سائملٹینیس ایکویشنز۔ یہ ایسی مساواتیں ہوتی ہیں جس میں کم از کم دو نامعلوم مقداریں ہوتی ہیں، جیسے ایکس اور وائی، اور یہ کم از کم دو ہی مساواتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک مساوات سے اس کا سلوشن نہیں ہو سکتا، اس میں ایٹ لیسٹ دو ایکویشن چاہیے ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو قیمتیں نکالی جاتی ہیں ایکس اور وائی کی، وہ دونوں مساواتوں پر صادق آتی ہیں۔ صادق کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکس اور وائی کی ویلیوز کو آپ اسی ایکویشن میں پٹ کریں گے تو اس کی دونوں سائڈیں برابر ہو جائیں گی۔ اس مساوات میں آپ پٹ کریں گے ایکس اور وائی کی ویلیوز تو یہ دونوں سائڈز بھی آپس میں برابر ہو جائیں گی۔ اس طرح کی ایکویشنز کو ہم سائملٹینیس ایکویشنز یا ہمزاد مساواتیں کہتے ہیں۔ آخری اور چوتھی قسم متماثلہ یا منطبق مساوات۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ جو ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک ایکویشن ہے 9x = 9، اس کو ہم نے سولو کیا تو x = 1 آ گیا۔ اب x = 1 جو ہے اس کو ایکویشن میں پٹ کریں تو اس کی جو دونوں سائڈز ہیں وہ آپس میں برابر ہو گئی۔ اس طرح کی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں کنسٹرینڈ ایکویشن یا مشروط مساوات، کہ اس میں سے جو قیمت آپ نے نکالی ہے نا نامعلوم مقدار کی وہی اس میں درج کریں گے، یعنی x ہم نے 1 نکالا ہے تو اس میں x کو 1 ہی پٹ کریں گے تو اس کی دونوں سائڈز برابر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اس ایکویشن میں کوئی بھی قیمت درج کر دیں اس مساوات 9 میں 1 کے علاوہ تو کبھی بھی جو دونوں سائڈ ہیں ایکویشن کی برابر نہیں ہوں گی، اس وجہ سے اس کو مشروط مساوات کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ جو ایکویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان میں آپ کوئی بھی قیمت دے دیں نامعلوم مقداروں کو، اس کی دونوں سائڈیں جو ہے آپس میں برابر ہو جاتی ہیں، ان کو ہم جو ہے مشروط مساوات یا منطبق مساوات کہتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہم پڑھتے ہیں فارمولہ a + b² = a² + 2ab + b²، اس میں ہم سپوز کرتے ہیں کہ a کی ویلیو 1 ہے، b کی 2 ہے، اس کو ہم سولو کریں تو یہ 9 = 9 آ جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس میں a کی ویلیو 4 ہے، b کی 3 ہے، اس کو اگر ہم سولو کریں تو اس کی دونوں سائڈ جو ہیں وہ پھر برابر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو اس طرح کی جو مساوات ہوتی ہے اس کو متماثلہ یا منطبق مساوات کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ جو ہیں ویلیوز جو ہیں نامعلوم مقداروں کو دے دیں، دونوں سائڈیں ہر صورت میں برابر ہو جائیں گی۔ جی اسی طرح a - b²، یہ بھی جو ہے ایک منطبق مساوات ہے۔ اسی طرح کہ 2 - b = a + b a - b۔ اکنامکس میں اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ سیونگ یعنی بچتیں ہمیشہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں، اس طرح PT = MV، یا پارٹ 2 میں جا کے پڑھیں گے، یہ نظریہ مقدار زر کی مساوات ہے، کوانٹیٹی تھیوری آف منی کی۔ تو
تو اس میں یہ 3 لائنیں لگانے کا جو مقصد ہے یہاں پہ جو یہ 2 کی بجائے 3 لائنیں، یہ اصل میں شو کرتا ہے کہ یہ متماثلہ ہے یا منطبق مساوات ہے۔ تو اس طرح کی مساوات میں ہم 2 کی بجائے 3 لائنیں بھی لگا سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد مارکیٹ ایکویلبریم، منڈی کا توازن، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم طلب کی جو تفاعلی مساوات ہے اس کا گوشوارہ اور ڈائیگرام بنانا سیکھیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ طلب جو ہے اس کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، جس میں شے کی قیمت، صارفین کی آمدنی، فیشن، ٹیسٹ، متبادل اشیاء کی قیمتیں وغیرہ۔ لیکن اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں کہ طلب کا انحصار صرف قیمت اور آمدنی پر ہے، تو پھر یہ مساوات ہمارے پاس بنے گی، اور اس میں ہم ان کو کانسٹنٹ ایک پی کے ساتھ لگا دیا، ادھر وائی کے ساتھ۔ لیکن جو ماہرین ہیں اس کو مزید سادہ بناتے ہوئے جو آمدنی ہے اس قانون طلب کی روح سے اس کو بھی اس میں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا انحصار صرف کس پہ رہ جاتا ہے؟ قیمت پر۔ اس کو ہم نے ری ارینج کیا ہے، کانسٹنٹ پہلے لکھ لیا ہے، اس کو ہم بعد میں لے گئے پی کو، لیکن چونکہ طلب اور قیمت میں آپس میں منفی تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم پلس کے سائن کی بجائے مائنس کا سائن استعمال کرتے ہیں۔ یہ طلب کی تفاعلی مساوات۔ جی ہمیں کوئی بھی مساوات لے لیتے ہیں، کے ڈی از اکول 10 - 2p، فار ایگزامپل یہ کوئی ہمارے پاس ایکویشن ہے، ہم نے اس کا گوشوارہ اور گراف بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے سپوز کریں گے جو آزاد متغیر ہے، اس میں آزاد متغیر چونکہ قیمت ہے، اس کو ہم نے فرض کیا اس کی قیمتیں 1 2 3 ہیں، تو طلب کی قیمتیں نکل آئیں گی۔ پی کی جگہ پہ 1 رکھا، پھر پی کی جگہ پہ ہم نے 2 پٹ کیا، پھر پی کی جگہ پہ ہم نے 3 پٹ کیا، تو 8 6 4 یہ قیمتیں نکل آئیں طلب کی۔ جی اس کا یہ گوشوارہ ہے، اس کا یہ 1 2 3، اور اس کے مقابلے میں طلب جو 8 6 4۔ اب ہم اس کا جب ڈائیگرام بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ جو طلب ہوتی ہے ہم اس کو ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں، طلب اور رسد کو، اور قیمت جو ہوتی ہے وائی ایکسس پر ہوتی ہے۔ تو قیمت اگر 1 ہو تو اس کے مقابلے میں طلب جو ہے وہ 8 ہے، یہ ہمارے پاس پوائنٹ بن جائے گا۔ قیمت 2 ہو تو طلب ہمارے پاس کم ہو کے 6 رہ جاتی ہے، یہ والا پوائنٹ بن جائے گا۔ قیمت 3 ہو تو طلب ہمارے پاس 4 رہ جاتی ہے، تیسرا پوائنٹ۔ ان کو ہم جوائن کریں گے تو یہ طلب کی مساوات بن جائے گی۔ جس کے بعد ہم آتے ہیں رسد کی تفاعلی مساوات۔ رسد کے انحصار بھی بہت سے عوامل پر ہوتا ہے، جس میں قیمت ہے، ٹیکنالوجی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن یعنی لاگت پیدائش، را مٹیریل یعنی خام مال وغیرہ کی قیمت۔ تو ماہرین جو ہیں باقی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے جو قانون رسد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسد کا انحصار صرف قیمت پر ہوتا ہے، اور یہ اے اور بی دوبارہ اسی طرح کانسٹنٹ ہیں، اور یہاں پہ پلس کا نشان استعمال ہوگا کیونکہ رسد اور جو قیمت ہوتی ہے اس کا آپس میں مثبت تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ پازیٹیو نشان آئے گا۔ اس کا ہم نے گوشوارہ اور ڈائیگرام بنانا ہو تو اسی طرح جو آزاد متغیر پی ہے ہم اس کی قیمتیں فرض کریں گے 1 2 3، جیسے یہاں پہ ہم نے فرض کر لی، اور رسد کی قیمتیں نکل آئیں گی۔ 1 پٹ کریں گے تو 12، 2 پٹ کریں گے 14، 3 پٹ کریں گے 16، تو یہ اس کا گوشوارہ بن جائے گا۔ اور اس کی بنیاد پر اسی طرح ہم اس کا ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، رسد اسی طرح ایکس ایکسس پر ہوگی اور قیمت جو ہے وہ وائی ایکسس پر۔ تو یہ قیمت 1 پر رسد 12 ہے، 2 پر رسد 14 ہے، اور 3 پر رسد جو ہے اسی طرح 16 ہے۔ ان تینوں پوائنٹس کو ہم جوائن کریں گے تو یہ ہمارا رسد کا خط بن جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ طلب کے مقابلے میں جو رسد کا خط ہے یہ پازیٹیولی سلوپڈ ہوگا، جبکہ طلب کا خط ہے وہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہوتا ہے، کیونکہ طلب اور قیمت کا آپس میں منفی تعلق ہے، جبکہ رسد اور قیمت کا آپس میں مثبت تعلق ہے۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے اس ویلاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔